الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأولياء أمته وشهداء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والسابقون الأولون. في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه إن الله لا تحزن إن الله معنا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی لا یبکین فی المسجد باب الاحد الا باب ابی بکر. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خلقت انا و ابو بکر و عمر من طینۃ واحد. وقال علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فی حق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی خیر الناس بعد النبی ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. معزز علماء کرام، احباب ذی وقار، آج کی یہ پروقار اور نورانی تقریب افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اور ان کی بارگاہ میں ہدیہ محبت پیش کرنے کے لیے گاؤں والوں نے اس کا اہتمام کیا. ابھی ثناخوانی بھی ہوئی اور حضور کی بارگاہ میں محبت کا اظہار ہوا، سننے کی صورت میں اور سنانے کی صورت میں. میرے دوستو، سارے بندے جان دینے حضور دے نعت خاں کون سی؟ حضرت حسان رضی اللہ. وہ نعتیں ہاں حضور کہاں سنتے تھے؟ مدینہ شریف. مدینہ شریف کیڑی جگہ تھے؟ مسجد نبوی شریف ہے. ایک دن حضور نے فرمایا بھی پورا آنا وہ میرے نعت خانہ. حضور نے فرمایا بھی حسان ادھر آنا، تو بڑے میریاں نعتاں لکھیاں ہیں. میرے تو پہلے تو دوسرے بادشاہ نے تعریف کرتا سی، کوئی ابو بکر دی شان ہے جی کوئی لکھے کہ نہیں لکھے؟ حضور نے فرمایا بھئی کوئی ابو بکر کی شان میں تو نے کوئی لکھا ہے؟ انہوں نے فرمایا تو توجہ فرما چھڑی تو لکھے ہے. حضور نے پھر سنا. تو میں پہلے بھی کہتا ہوں، جو میں رضی صاحب فرمایا سانو پریشانی کو نہیں، پریشانی کس لیے ہو؟ لہذا میرے دوستو، اتنی عظیم ہستیاں اللہ سبحانہ وتعالی، یہ میں جمعے میں بیان کرا. اللہ حضور نے فرمایا بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے، وہاں ویکھے نا موسیٰ علیہ السلام نے ہوتے وہ 70-80 ہزار بندہ ہوتے. فرمایا ماشاءاللہ بڑے بندے چنگے نے. رب نے فرمایا حالی لینا آندیاں پئیاں، اگلا دیکھ. اگلی ٹولی دیکھی اون دے نال بھی زیادہ. ایک ٹولی دیکھی نا جس ٹولی میں میرا ایمان کہتا ہے، حضور نے بیان فرمایا پہلی صف میں ابو بکر صدیق بھی ہوں گے، مولا کائنات بھی ہوں گے. حضور نے فرمایا بھی اے بھی ٹولی چنگی، اے بھی ٹولی چنگی، اے بھی ٹولی چنگی. تو جدو آیا نا حضور بیان فرما رہے ہیں اے گلاں ہوئیاں، اے مدینہ شریف تو نہیں ہوئیاں، اے نبیوں دی جماعت وچ ہوئیاں. حضور بیان فرما رہے، کتھوں بیان فرما رہے؟ اس کا سورس کیا ہے؟ اس کا منبع کیا ہے؟ اس بات کا جواب قرآن دیتا ہے، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک. میرے محبوب یہ ہیں غیب دیاں خبراں، اینے پردوں کی باتیں ہیں، لیکن جب سے تمہیں محبوب بنایا یاراں کو تو کوئی پردہ نہیں. میرے محبوب تجھے بتا دیا ہے. جب علم ہے معلم ہے کہاں، پھر علم ہے اول آخر کا، پھر کون کہے کیا کیا نہ دیا، تیرے جود و عطا کا کیا کہنا. وہ دیکھے نا وہ ٹولیاں لگے مکڑی نے چناون، بندے مکڑی چناون. وہ دیکھی جان تے موسیٰ علیہ السلام نے رب دی بارگاہ عرض کی تھی، یا اللہ اے کون نے؟ فرمایا کسے نبی دی امت ہے. بتایا نہیں، رب نے مینشن نہیں کیا بھی کس نبی کی امت ہے.
बूझो तो जाने। अब हजूर खुद बयान फरमा रहे हैं, वो हमारा भी इतनी बड़ा टोला, इतना बड़ा इज्तिमा, इतनी गैदरिंग, इतने लोग नूरानी शक्लों वाले, सीमा हुम फी वजूहिहिम मिन नसर सजूद, जो असहाबे मुस्तफा थे ना, रंग मुख्तलिफ थे ज़ाहरी, जो माँ के पेट से लेकर पैदा हुए, जब यार की निगाह पड़ी, अरे जिसकी निगाह पड़ती थी तो दम में दम आ जाता था, अरे सर से लेकर पांव तक उनको नूर और फैज़ नबूवत आमिना का लाल मुंतकिल करता जाता था। जब उस जम्मे गफीर को देखा, मैं या अल्लाह कौन, मैं नबी दी उम्मत है, या उन्होंने आरजू की थी ना, अब आरजू करे अल्लाह के सामने, मैं या अल्लाह ए उम्मत मेरे ना ला दे, मेरी उम्मत बना दे। ये भाई यासीन जब देखा ना उम्मत को, मैं कुर्बान उन्हां दे बाहू जिन्हों मिलिया नबी प्यारा, और मैं या अल्लाह ये जो उम्मत है ना, तू कहता किसी नबी की है, फैसले तू करता है और तू अपने फैसले को बदल भी सकता है मेरे दोस्तों, तो या अल्लाह ये मुझे दे दे, तू जो कहता मैं भी तेरा नबी हूं या रसूल हूं, ये उम्मत मुझे दे दे। रब मैं फैसला तो करने वाला मैं हूं, रिवर्स भी कर सकता हूं। इंदहु इल्मुल किताब, मेरे पास किताब है, लेकिन ये फैसला हो चुका है, ये मेरे यार मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत है मेरे दोस्त। वो साढ़े तरह समझदार तो नहीं सी ना, जिन्हें सट्टा खा के समझते हैं। फौरन उन्होंने कहा कि या अल्लाह अगर ये उम्मत पहली फैसला, मैं फैसला चेंज नहीं करता, आप कह सकते हैं यार ये चीज दी दे, उसे उसके नाम से मेरे खाते में डाल दे, अरे अल्लाह के नबी हसद नहीं करते, ना तासुब होता है, और मैं सोने रब ने फैसला कर लिया, मैंने दुआ मांगी नबी होके कि या अल्लाह उम्मत मुझे दे दे, रब ने फैसला सुना दिया मोहम्मद मुस्तफा की है, मैं रब से ये नहीं कहूंगा उनकी उम्मत मुझे दे दे, मैं कहूंगा या अल्लाह चलो मुझे नहीं देनी, उन्हीं की उम्मत रख, मुझे उनका उम्मती तो बना सकता है कि नहीं बना सकता। ये अजमतें, ये मकाम उनको मिला, और मैंने इसलिए हजूर हमारा भी, हाँ भाई हसान कबू बकर दी शान क्या ही, तो उन्होंने पहला शेर क्या पढ़ा, सानिया सनैन, इससे बिगनिंग की, इससे आगाज किया, सानिया सनैन। जब वहाँ वो इकट्ठे हुए ना, खलीफा बनाने लिए बैत हुई, खलीफा बनी साहिदा में बैत हुई, हजरत साद बिन उबादा की, यानी वो प्रोग्राम बन गया, होने लगी। अगर चंद मिनट लेट हो जाते, तो साद बिन उबादा के अगर बैत हो जाती ना, तो फिर तो रोला पड़ जाना था कि अब एक को बना लिया है इमाम, बेशक चंद लोगों ने बनाया है, उनकी बरादरी ने बनाया है, मदीना वालों ने बनाया है, बेशक असहाबे मुस्तफा थे, फिर तो जाहिरी तौर पर एक उम्मत मुसलमान में यह पड़ गया, वो तो अबू बकर का, वो तो उमर फारूक का भला हो, अबू उबैदा इब्नुल जर्राह का हो, हजरत अबू बकर सदीक को लिया, और मैं बाबा जी चले, बड़ा अहम इशू है, पर मैं हम कैसे जा सकते हैं, अभी हजूर का जिस्म मुबारक पड़ा, फरमाया जी ये बहुत अहम मसला है, अगर फैसला हो गया, उन्होंने हाथ निकाला, गर्मा गर्म महफल है, अरे वो भरपूर अपने जो उन्होंने एहसार किया उसका इजहार कर रहे हैं, अगर खलीफा उन्होंने बना लिया तो मक्का वाले ने मनना को नहीं, तो ये तो हुआ ना। अब हजूर ने साहब मैं भी, हाँ भी तुम बताओ क्या शान में, तो उन्होंने सुसानियत सुनाई नहीं, हमें दो में से दूसरे, तो आपने हमारा भी जब उन्होंने वो वहाँ गए ना, वहाँ गए तो हजरत उमर रजी अल्लाह जलाल वाले थे ना, लेकिन जलाल वाले थे, जब आप जाब के गए ना, गर्मो गर्म बहस हो रही है, फरमाया किस लिए इकट्ठे हुए हो, हजरत उमर हमारा ये इज्तिमा किस गरज से है, तुम्हें नहीं पता हुजूर का विसाल हो गया है, फरमाया हमारी बड़ी कुर्बानियां हैं, हम अंसार हैं, हमने मदद की है, कुरान में भी आया है कि तुम आए थे, वो हमने तुम्हारे लिए सब कुछ फर्शेरा कर दिया है, हमने मदद की तुम्हारी, हम खलीफा अब हमारा हक है। हजरत उमर बोलने लगे, इसीलिए हजूर ने क्या फरमाया, हजरत उमर अबू बकर सिद्दीक़ फरमाया, भाई अबू बकर को तुम में शान इस बुजुर्ग को ना नमाजों की वजह से है, ना रोज़ों की वजह से है, अबू बकर को जो तुम पर फजीलत है ना, ये आमना के लाल कह रहे हैं, वमा यंतिकुनिल हवा, ना रोज़ों की वजह से है, ना नमाजों की वजह से है, ना जिहाद की वजह से है, अबू बकर को मेरी नजर में जो फजीलत हासिल है वो इस वजह से है कि इसके दिल में सोने रब ने कोई खास चीज डाली है मेरे दोस्तों।
وہ اس کے دل میں جو ڈالی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں رب ڈائریکٹ تو دیتا نہیں, رب تو دروازے مصطفیٰ سے دیتا ہے. انما انا قاسم, حضور عز و انکساری کے طور پر فرما رہے ہیں. فرمایا ابو بکر کو نمازوں کی وجہ سے نہیں, روزوں کی وجہ سے نہیں, سبقت کرنے کی وجہ سے نہیں, اس کے دل میں جو بات ہے اس کی وجہ سے فضیلت ہے. میں پوچھتا ہوں جی سانوں کی پتہ, آپ ہی دس دو کی فضیلت ہے. تو حضور نے فرمایا جو میرے رب نے میرے علم نشرہ کے سینے میں بات انڈیلی تھی نا, جو کچھ انڈیل دیا تھا, انڈیلنا ہوتا ہے اوپر سے نیچے آنا. حضور علیہ الصلوۃ فرمایا جو میرے سینے میں رب نے ڈالا ہے علم نشرہ کے سینے میں, میں ابو بکر کا سینہ سامنے تھا, میں نے سارا ہی ابو بکر کے سینے میں انڈیل دیا. کہیں یہ نہ سمجھے کو جی سارا ہی انڈیل دیتا تو حضور کے پیاس کیا رہا. یہ جب دے دیتے ہیں پیچھے سے سپلائی رب دیتا رہتا ہے, کیونکہ براہ راست جس کو رب محمد دے رہا ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے. اور میں جو مجھے رب نے دیا میں نے سارا اپنے خلیفہ ابوبکر صدیق کو عطا فرما دیا. میں نے اس کا اظہار والی بات بعد میں کریں گے, جب بابا دے سینے تھی پھر اس کا اظہار کب ہوا علیحدہ بات. تو آپ نے فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی جب یہ بات آ فرمایا بھئی کی قادری جمع فرمایا جی ان کو خلیفہ بنانا. حضرت عمر بولنے لگے, حضرت فرمایا بھی میں بولتا ہوں تم نہ بولو. آپ نے جو بات ہو چکی تھی نا میرے دوستو, ان کی شان میں انصار مدینہ والے کی جو آبادی تھی, آپ نے اس سے اگلی حدیثیں بیان کی. تم نے کہا تم اپنی عظمتیں بیان کر رہے ہو, ابو بکر کھل کر اظہار کرتا ہے, تم نے تو کچھ بھی بیان نہیں کیا. آؤ قرآن کی آیتیں سن لو, آؤ محمد مصطفیٰ ہمارے آقا مولا نے جو تمہاری شانیں بیان کی ہے بزبان ابو بکر سن لو. تم بڑی عظمت والے ہو, تمہارا بڑا مقام ہے. لیکن الائمۃ من قریش, لیکن خلافت جو ہے, امامت جو ہے اس امت کی وہ قریش میں سے ملے گی. تو آپ اے دو بندے موجود نے, حضرت ابو عبیدہ بن الجراح امین هذه الامت, ایک محدث. حضور نے فرمایا ہر نبی غیر نبی, ہر امت میں اللہ کے نبی کو چھوڑ کر ایک محدث ہوتا ہے. نبی ریسیو کرے میسج تو وہ وہی ہے, اور جو نبی کا امتی کرے وہ محدث ہے جس کو دل میں ڈالا جاتا ہے, دل میں بات رکھ دی جاتی ہے. اس نکتے کو میں کیا بیان کروں گا, پیر مہر علی شاہ نے بیان کیا ہے. فرمایا یارو جو اللہ نے محمد مصطفیٰ کے عمر فاروق کے دل میں بات کی وہ رب محدث بنا. سینہ عمر جو تھا وہ محدث جب بن گیا, اس کا اظہار سب سے پہلے سقیفہ بنی سعدہ میں ہوتا ہے. جب وہ ارے معاملہ مشکل ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت ابو صدیق کا فرمایا الائمۃ من قریش, قریش میں سے کوئی خلیفہ ہوگا حضور کے بعد. حضور علیہ السلام ابو بکر صدیق خود فرمایا میں نبوت حضور کو جب نبوت ابھی نہیں مل میں گھر ستا پیا, جدو بندہ سوندا نا مقدر جاگ جاندا. فرمایا میں سویا تو میں اچانک دیکھا عظیم نور آسمان سے آ رہا ہے اور کعبہ کی چھت کے اوپر اترا براہ راست. عظیم نور ہے آسمان سے, نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا. فرمایا وہ نور آیا آسمان سے, نہ کسی کے گھر میں گیا, نہ کسی کی گلی میں گیا, نہ کسی کی حویلی میں گیا, نہ مکہ کے سرداروں کے گھر میں گیا, وہ رب کے گھر کے اوپر اترا. پھر اوتھے اتر کے نا چیزاں ایک چیز آندی پھر ونڈنا شروع کر دیں دے. خانہ کعبہ کے گھر آیا, پھر مکہ دے ہر کارج دو کرنا ایک کرن گئی. پھر وہ نور پھر خانہ کعبہ کے اوپر آ گئے. اپنا خواب بیان کر ابن عساکر کی روایت, حضرت ابو بکر صدیق پھر نور ایک جگہ خانہ کعبہ پہ آ گیا, مکہ کے گھر میں پہنچا, پھر واپس آ گیا, سارا اکٹھا ہو گیا وہ نور دوبارہ. اور تو اکٹھا ہو کے نا پھر کسے گھر نہ گیا, پھر میرے گھر چ آ گیا. پھر وہ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ وہ میرے گھر میں آیا. جب میرے گھر میں آیا تو میں نے نیند نہیں آئی اس خواب کے بعد. پھر میں صبح ہویا نا تو یہودیاں دے کالم سی جڑا کتاب دا, میں ان دا بوا کھڑکایا, میں کہا کتاب نے چھڑ میں نے دس ہے, میں نے خواب آیا الذی یجدونہ عندہم فی التوراۃ. فرمایا میں نے یہ خواب ہے. انہوں نے کہا میں تینوں روٹی زیادہ کھا لی کم کھا لی. اس نے کہا مجھے ٹال دیا. پھر فرمایا وہ معاملہ ہوا راہ والا. تو حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ بات کی کہ کوئی قریش میں سے علاوہ کوئی اہل مکہ قبول نہیں کریں گے, ہاں تم وزیر بنو گے خلیفہ, ارے قریش میں سے ہوگا, بنو امیہ میں بھی ہو سکتا ہے, ابو بکر صدیق کے خاندان میں بھی ہو سکتا ہے, بنو عدی میں بھی ہو سکتا ہے. تو آپ نے کیا فرمایا, جب گل ہو گئی اور ٹھنڈے سن لیا نا چپ کر کے, تو سارے کول ڈاؤن ہو گئے ظاہری طور پر, وہ ماحول نارمل ہو گیا. اب تین کھڑے تھے یہ مکہ والے,
حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ، تین کھڑے تھے۔ حضرت ابو صدیق نے جب گل کر لی وہ تیار ہو گئے، لویا ہو گیا گرم، ہمیں بھی دو بندے کھڑے جے تو میں دونوں میں منظور ہوں، ابو عمر کو بنا لو خلیفہ یا ابو عبیدہ بن الجراح کو بنا لو۔ یہ وہ آرمی چیف ہیں جن کو آرمی چیف حضرت عمر بن خطاب نے بنایا۔ آپ نے فرمایا بھی یہ دو بندے، ایک ابو عبیدہ بن الجراح ہے جو اس امت کا امین ہے۔ حضور نے کہا تھا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، ایک خزانچی ہوتا ہے، ایک اونیسٹ ہوتا ہے۔ ارے ہم تو کہتے ہیں کہ امین تو حضور ہی ہیں، پر میں تو امین ہوں، مجھے رب نے بنایا ہے۔ وہ امانت میں نے اصحاب مصطفیٰ میں سے ابو عبیدہ بن الجراح کو عطا فرما دی، وہ میں نے ٹرانسفر کر دیا ہے، وہ جو مجھے ملا ہے۔ حضور نے فرمایا بھی یا ابو عبیدہ بن الجراح کو بنا لیں۔ کس نے کہا؟ حضرت ابو صدیق نے۔ تو یا عمر بن خطاب یہ بات کرنے ہمارا بابا جی ٹھہرو 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 ٹھہرو، آپ نے ہاتھ پکڑا ابو بکر صدیق کا۔ کس نے پکڑا؟ اسی تو پہلے ہی ہاتھ کڑے نے ساڑے مرید ہو جو تے گلیاں چ جنٹ بھی چھڑے تے بار بار آپ چھڑے بھی داخل ہونا تے حضرت صاحب نے اندر جا کے کی کہنا ہے کہ لقب چھوٹا وڈا نہ کہہ دینا۔ آپ نے ہاتھ اس طرح رکھے، ہمیں انہاں دونوں دے ہو جاؤ، دونوں ٹھیک ہے، ایک محدث ہے ایک امین ہے۔ حضرت عمر نے جب سنیا نا فرمایا تاڑے ہوندیاں آپ کے ہوتے ہوئے کون ہو سکتا؟ آپ نے وہ تین باتیں کی، کان ابو بکر سیدنا، ابو بکر تو سارے دا سردار، ہمارا سب کا سردار ہے، ہمارا خیرنا ہم سب سے بہتر ہے۔ اگر اختلاف ہوتا تو وہ بولتے ہم بہتر ہیں، ہم اللہ ہیں، اور ہمارا کان سیدنا وہ ہمارا سردار بھی ہے، بہتر بھی ہے۔ وَأُحِبُّنَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ہم سب حضور کے پیارے ہیں، لیکن ابو بکر سب سے زیادہ حضور کو پیارا ہے۔ میرے دوستوں سیدنا فرمایا ہوا خیرنا وَأُحِبُّنَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ، اور ہم سب میں سے حضور کے۔ تو کسی نے اعتراض نہ کیا۔ حضرت عمر نے فرمایا تسی ہاتھ باہر کڈو نا، لکائی پھر دے جے۔ آپ نے ہاتھ باہر نکالا، حضرت عمر نے پکڑا اور میں یا تو عمر آپ کو بطور خلیفہ مانتا ہے۔ جب انہوں نے ہاتھ پکڑا تو پھر اس کے بعد ابو عبیدہ ابن الجراح نے بھی پکڑا۔ پھر جتنے انصار تھے جو خلافت کے کینڈیڈیٹ تھے، حضرت صاحب بن عبادہ نے نہیں کی بیعت، وہ چلے گئے مجلس سے یا علیحدہ ہو گئے، وہ بیٹھے رہے، وہ علیحدہ بات ہے۔ باقی جتنے وہاں موجود تھے نا سب نے آگے بڑھ کر ابو بکر صدیق کو خلیفہ مان لیا۔ تو کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جب اعتراض نہ ہوا تو یہ تو اجماع ہو گیا، یہ قطعی فیصلہ ہو گیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں میرے دوستوں وہ آیت ہے کہ جس ہم تم میں سے خلیفہ بنائیں گے جس طرح ہم نے، تو اس کا مصداق پیر میر علی شاہ صاحب، آپ سید ہیں کہ نہیں؟ کوئی شک ہے؟ فاتح مرزیت ہے، قادیانیت۔ آپ نے خود فرمایا، میں نے پہلے بھی بیان فرمایا، میرے دور پیر تے میرے علی تو بڑا ہو سکتا ہے کوئی، میرے علی سے بڑا پیر تو کوئی ہو سکتا ہے، لیکن میرے علی سے بڑا عالم دین نہیں ہے۔ یہ آپ نے خود فرمایا تھا۔ میرے دوستو عالم دین بھی چوٹی تھی جن کو اہل حدیث کا اسحاق بھی کہتا تھا کہ یار وہ عجیب بندہ ہے اور حوالے دیتا ہے اپنے، فرمایا مجھے بھی اہل حدیث نے نکال دیا کہ یہ سنیوں والی باتیں کرتا ہے۔ فرمایا جڑی سچی گل ہے تو پھر کرنی تو پہندی ہے نا۔ آپ نے حوالہ دیا کہ جب وہ اہم مسئلہ تھا، فرمایا یہ حضرت خلافت شیخین یہ قطعی ہے۔ ارے بقول حضور پیر میر علی شاہ تسویت ما بین سنی و شیعہ، یا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، فرمایا جو چاروں خلیفے ہیں نا، انہاں دی خلافت قرآن مجید سے۔ اب تین مفسر ہیں جو قرآن کی تفسیر کرنے والے، ایک ہیں امام فخر الدین رازی، ایک ہیں حنفی علامہ محمود آلوسی البغدادی حنفی، ایک ہیں حافظ ابو الفدا حافظ ابن کثیر رضی، جن کو اہل حدیث کہتے ہیں اور کوئی تفسیر نہ پڑھو بس ابن کثیر پڑھو۔ سب نے کہا انعمت علیہم سے مراد کون ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین۔ رب نے فرمایا مانگو ہدایت، مانگو ہدایت، نماز میں مانگو اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، مانگو کہ یا اللہ ہدایت دے دے، رستے پہ چلا دے۔ کن کے رستے پہ چلا؟ انعمت علیہم۔ رب نے فرمایا تو صرف رولے چ نہ پڑھا، میں بتا دوں گا کہ میرا انعام کن پہ ہے۔
میرا انعام کن پہ ہے؟ منعم علیہم کون ہے؟ وہ کون ہے؟ فما انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین۔ امام فخر الدین رازی بھی کہتے ہیں انعمت علیہم میں ابو بکر صدیق ہے، عمر فاروق ہے۔ ارے امام محمود آلوسی کہتے ہیں روح المعانی والے، قیلہ کہتے یار ایک قول تو وہ ہے کہ وہ دو ہیں، ایک قول یہ ہے کہ آمنہ کے لال بھی ہیں، ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں۔ میرے دوستو حافظ ابن کثیر کہتا ہے یارو اس سے مراد نبی مکرم بھی ہیں، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق بھی ہیں رضی اللہ تعالی۔ تو میرے دوستو جب یہ آپ نے بات کیا تو حضور نے فرمایا وہ بات آتے ہیں حسان بن ثابت والی، میں یار انہوں نے بارے کچھ کیا ہی، فرمایا جی میں نے اگر آپ سنیں گے تو سنا دیتا۔ اب حضور سن رہے بھی تو انہوں نے شروع بات کی ثانیہ سنئی نے، تو حضرت عمر نے فرمایا بھی میں 3 گلاں نے ابو بکر صدیق کو جو ہم میں سے کسی کو حاصل نہیں، فرمایا جو 3 چیزاں نے نہ کسی کے پاس نہیں۔ ایک تو انہوں نے پہلا فرمایا سن لو پہلی دلیل کیا ہے، ایک تو ثانیہ سنین ہے، یہ فرمایا وہ وہی ہے۔ حضور نے خود فرمایا انت رفیقی فی الغار وعلی حوضی، فرمایا تو وہ ہے جو میرا غار میں بھی سجن ہے اور حوض کوثر میں بھی تو میرے ساتھ ہی ہوگا۔ جب حوض کوثر میں آپ کی زبانیں باہر ہوں گی، آپ پیاسے ہوں گے اور ارے پانی کی تلاش میں ہوں گے، آمنہ کے لال کہیں گے آ جاؤ، تو آمنہ کی لال کی بغل میں اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف اور میرے دوست موجود ہوں گے، فرمایا اے ابو بکر تو میرا حوض پہ بھی ساتھی ہے، آب کوثر پہ بھی ساتھی ہے، تو میرا غار کا بھی ساتھی ہے۔ حضرت میں بھی 3 چیزیں ہیں جو کسی اور کو امت مصطفیٰ میں حاصل، ایک تو ثانیہ سنین، غار میں سے 2 میں سے دوسرے، اور تیسرا کیا اور دوسرا ثانیہ سنین، اور آپ کو حضور کی صحبت ہر ایک کو حاصل، ایک جیسے حضور کا ہر صحابی جنتی، یہ نعرہ لگانا ایک تو ہے، دوسرے غار میں سے دوسرے، تیسرا کوئی نہیں تھا۔ اور دوسری دلیل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ کسی کو مقام حاصل نہیں ہوا، یہ فقط ابو بکر صدیق کی عظمت ہے۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا یقول لصاحبہ، ان کی حضور کی سنگت ہونا، حضور دی نال ہونا، حضور کی صحبت میں ہونا، یہ قرآن بیان فرما رہا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ابو بکر صدیق کو رب ہر وقت موجود ہے، اینما تکونوا فثم وجہ اللہ، مسجد میں بھی موجود ہوں، نیکوں کے ساتھ بھی موجود ہوں، بدترین لوگوں کے ساتھ بھی موجود ہوں، دن کے اجالے میں بھی ہوں، رات کی تاریکیوں میں بھی ہوں، ارے ہر جگہ میں موجود ہوں، ارے لیکن ایک معیت خاصہ ہے جو محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا، وہ ابو بکر ہوگا، ان اللہ معنا۔ تیسری شان ابو بکر کی یہ ہے جو معیت خاصہ، ایک عامہ ہے ایک خاصہ ہے، اور معیت خاصہ ابو بکر صدیق کو حاصل ہے میرے دوست۔ ان اللہ معنا، یہ 3 شان ہے۔ تو کسی نے انکار کیتا؟ کوئی کہہ سکتا نہیں جی غارج میں بھی سی، یا غارج میں بھی سی، یا وہ بھی تھا، یہ میرے دوستو یہ شانے کسی نے انکار نہیں کیتا۔ حضور مولا کائنات علی مرتضیٰ دا ٹاکرا ہو گیا حضرت عمر فاروق نے، یار علی بھائی یار چاہیے تو نہیں، تانوں ہی آنا چاہیے، تانوں ہی آنا چاہیے بیعت ہونے لئی۔ یہ 2 روایتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بنو ہاشم سارا حضور کی ہول فیملی پوری خاندان ایک جگہ پہ جمع تھا، تو سیدنا ابو صدیق کو بلا لیا گیا، فرمایا بلائیں حضرت ابو بکر صدیق کو، ہم نے کوئی بات کرنی۔ ایک تو یہ روایت ہے، اور ایک یہ ہے کہ ٹاکرا ہو گیا حضور مولا کائنات کا۔ یار مجھے یار علی یار تو اسی بیعت نہیں کیتی علی، یار ہمیں انت تعلم، تسی جان دے ہو کہ اسی تو بیزی سی بابا جی، حضور کو غسل دے رہے تھے، دیگر معاملات میں تھے، تو تسی جلدی کیتی۔ ہمیں جلدی والی گل کو نہیں سی، اے پری پلان نہیں سی جڑا پہلے منصوبہ بندیاں بنا دینے، اے ہمیں یہ تو ہوا اچانک۔ حضرت عمر بھی صاحب فرمایا یار یہ تو اچانک ہوا، اگر ہم نہ جاتے اے شیر خدا، آپ جانتے اگر آپ نہ جاتے، اگر ان کی بیعت ہو جاتی تو حضور کی مثال ہم وہ بھول جاتے، وہ سارا کچھ بھول جاتے، اور شروع ہی سے ایک اختلاف پیدا ہو جاتا۔ ہم نے وہ وقت نہیں تھا ورنہ آپ کو بھی ساتھ لے لیتے مشاورت۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق اہل نہیں ہے، مجھے یہ بات ہے کہ اس اہم مسئلے میں ہمیں بھی شامل کر لیا جاتا۔ وہ تو ٹائم نہیں لگیا، موقع نہیں لگیا، ہم گئے تو وہاں بحث ہو رہی تھی، اگر چند منٹ لیٹ ہو جاتے تو ہو سکتا خلیفہ بنا دیتے۔ جب آپ نے یہ بات کی نا، جواب دیا، حضور مولا کائنات کی حویلی میں گئے یا وہ آئے، دونوں روایتیں کہ بلایا گیا تھا یا وہ وہاں حاضر ہو گئے، تو آپ نے کیا فرمایا؟
سارے حضور کے چچا جان بھی موجود، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، حضور کے حضرت مولا کائنات کے کزن بھی موجود، حضرت عبداللہ ابن عباس، سارے موجود۔ ابو بکر آپ سن لیں، علی کے دل میں جو آپ کی محبت ہے نا، فرمایا میں نے بڑی دفعہ میں نے آرزو کی کہ میں کسی کام میں بڑھ جاؤں، نمبر 1 فاستبقوا الخیرات۔ آج سننے علی المرتضیٰ کے سینے میں کیا راز ہیں۔ اے ابو بکر سننے، خلافت کا معاملہ نہیں ہے، ہم چاہتے تھے کہ چلو مشاورت میں ہم ہو جاتے، آپ نے عذر پیش کیا کہ حضرت وہ تو اچانک معاملہ ہو گیا، ایکسیڈنٹلی ہو گیا، ہمیں جانا پڑتا، اگر نہ جاتا تو یہ سارا مسئلہ خراب ہو جاتا۔ آپ نے کہا جہاں تک خلافت کا معاملہ ہے، اے علی بھی تجھ سے بہتر کسی کو نہیں جانتا، فرمایا آپ سب سے بہتر ہیں۔ جب آپ نے یہ بات کی تو ساتھ ہی کہا، فرمایا ہاتھ کڈو نہ باہر۔ حضور مولا کائنات نے ہاتھ نکالا تو حضور علی المرتضیٰ نے ہاتھ رکھا، فرمایا پنجہ مارو نہ تھے، فرمایا علی المرتضیٰ جو شیر خدا ہے آپ کو اپنا خلیفہ مانتا ہے۔ میرے خیر الناس بعد النبی ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ کہ میرے دوستو آپ نے خراج تحسین پیش کیا۔ اب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کی طرف آتے ہیں۔ آپ ہمیں بھی ابو بکر دی شان جی کو لکھیا، آپ ہمیں جی لکھیا، اور یار ہے نا بیلیو کتے سوچنا بھی جب انہاں دی گل آنی نا حضور شیر خدا دا دن، سارا کچھ انہاں دے گھروں نکلیا، جب ان کی بات آئے گی تو ہم وہ بھی میرے دوستو وہ بھی کھل کے بیان کریں گے میرے دوستو۔ لہذا آپ نے فرمایا بھی وہ شروع ہوئے ثانیہ سنین، حضور سن دے پہ، حضور ہمیں حضور اس طرح سن دے، مسجد نبی بیٹھے، فرمایا ابو بکر کی شان بیان کرو، کچھ لکھا ہے تو وہ بیان کرنے کے ثانیہ سنین۔ آخری شعر تے جدوں پہنچے نا تو انہاں کی کیا، حضرت حسان نے حضور وال ویکھیا، میں جی سارے ادھر حضور نو ویکھیا تو ادھر سامنے بیٹھے مسجد نبی حضرت حسان، میں اے جڑے سارے نے نا یا رسول اللہ، ابو بکر کی شان بیان ہو رہی، انہاں دے ساریاں دے دل وچ دیکھ کو یا رسول اللہ تہاڈی محبت ہے دلاں وچ، تے تہاڈے دل وچ میں حسان کہہ رہے ہیں کہ تہاڈے دل وچ ابو بکر صدیق کی محبت ہے۔ میں آپ سب کے محبتوں کے مرکز ہیں آمنہ کے لال، اور آپ کے دل میں جو ہے وہ مقام ابو بکر ہے، وہ محبت ہے۔ لہٰذا میرے دوست اور بزرگوں یہ جب بات کی نا، اور آپ کو ابو بکر جیسا کوئی بھی نہیں لگتا پوری اپنی غلاموں میں سے، جب یہ بات کی تو حضور پہلے ارے ظاہری خاموشی سے سن رہے تھے، جب یہ آخری شعر پڑھا نا تو حضور نے حضرت حسان کے چہرے کی طرف دیکھا اور تبسم کیا۔ تبسم کرنا یہ تھا، خوش ہونا یہ تھا کہ یہ جو تو نے شعر پڑھا ہے نا میرے دل کی بات کر دی ہے کہ سارے مجھے چاہتے ہیں اور چاہنا بھی چاہیے، لا یؤمن احدکم حتی اکونا، لیکن میرے دل کی تو بات کرتا ہے وہ میرا رب جانتا ہے کہ آپ کے دل میں ابو بکر کی محبت ہے۔ حضور نے تبسم فرمایا تھے، پیر کون کہتے ہیں؟ شاہ عبد الولی اللہ بھی کہتے ہیں، شاہ عبد العزیز بھی کہتے ہیں، تحفہ اسنا عشریہ میں پیر میرے بھی کہتے ہیں۔ جب یہ بات کی نا حضور نے سند لگا دی کہ جو تو کہہ رہا ہے یہی میری بات۔ ارے تکبیر، ارے رسالت، یا رسول شان صحابہ۔ پھر ہونا اے سارے بند کر دے بھی دروازے، اے مسجد ہے انہوں نے قبلہ والد صاحب مولانا غلام یاسین اکبری نقشبندی مجدی سلطانی صدیقی، ٹھیک ہے نا، انہوں نے پنڈ والے نے دتا نا امامت دیتی 40 سال جننے سال، اللہ تعالیٰ تانوں محبتاں نوں قائم رکھے۔ اے شیطان ادھر ادھر گلاں کردا وچ اللہ تعالیٰ دی ذات اخلاص دے وے، اماماں نوں بھی دے وے تے مقتدیاں نوں بھی دے وے۔ میرے دتی نا انہوں کنے دی والد صاحب نے بھیجا، دادا جان نے جاؤ بھئی، انہوں نے کہا سی مینوں پنڈ نہ جانا پوے، 6 مہینے ہوتے 6 مہینے ہوتے کٹ دے نا کمیٹی والے، تو کمیٹی والوں کو بڑی پاورز نے۔ ایک بار ویسے مولوی صاحب تقریر سننے کہ جی آج تو بعد ایجنسیاں والے یا کمیٹیاں والے آن تے ڈنڈے مارو نا، مولویاں نوں بغیر کسی وجہ کٹ دیں۔ ایک تو چلو اپنی گل محبت والے بیٹھے آپ سارے اپنے، تسی میرے بھائی بھی جے تے میرے بڑے بھی جے بزرگ بھی جے۔ تو حضور نے کی فرمایا، حضور دے ہوندے کوئی کمیٹی آیا سی، کمیٹی ایویں بنا لی چلو حوصلہ افزائی کر لی، ممبر رکھ لو، ویسے باقی حضور نے ضرورت کوئی نہیں سی، وشاورہم فی الامر۔ لیکن اللہ نے فرمایا میرے محبوب تیرے غلام نے، چلو انہاں دے بھی حوصلہ افزائی لیا، تو جو بھی کام کیا کرو تو نے تو ڈائریکٹ میری ہدایات کے مطابق کرنا ہے نا، لیکن ان کو بھی ذرا حوصلہ ہو جائے گا کہ مشورہ لیا ہے، ہیں چھوٹے اور تو کائنات میں عبادت خدا بزرگ ہے، ان سے مشورہ لے لیا کر، ورنہ ضرورت نہیں تھی۔ لہذا حضور نے جنہوں مسئلہ دیتا، حضور نے خود دیتا کہ نہیں؟ یہ بخاری شریف دی حدیث ہے، لا یبکین فی المسجد باب الاحد، حضور میں سارے بوئے بند کر دے جڑے کھلے نے، مسجد کھلے حضور کی اجازت سے، سب کے دروازے سہولت کے لیے کھلے تھے، چلو 7 دروازہ لگتی ہے بندہ آ جائے کرے گا۔ حضور میں لا یبکین فی المسجد باب الاحد الا باب ابی بکر، حضور نے ہمیں جنہاں دی کھڑکیاں آج تک کھلیاں سی نا آج تو بعد بند کر دیو۔
الا بابا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا سوائے ابو بکر دے دروازے دے سب دروازے کلوز ہوں گے. یہ حکم کس کا تھا؟ حضور کا. دروازے بند ہوئے کہ نہیں؟ یہ تو کرنی اپنی مرضی پھر نہیں گل بننی. سارے کرتے دروازے بند. حضور نے فرمایا بھی جاؤ. حضور نے فرمایا میں نہیں آج جانا. حضرت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن لیں. تسی کوئی اور بھی تے گئے سی تو جڑے اور گئے سی خود کا اگر کہہ دیں کہ میں موجود تھا, میں غیر حاضر نہیں تھا, میں صحت مند تھا, میں بیمار نہیں تھا, میری موجودگی میں حضور نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, جاؤ ابو بکر کو میرا آرڈر دو, محمد مصطفیٰ کہتے کہ مصلی سنبھالے. تو جب یہ ہوا معاملہ تو حضور مولا کائن کہتے ہیں میں موجود سی. I was present at that time. حضور کے حجرے میں موجود تھا, میں بیمار نہیں تھا, میں حاضر تھا, میں موجود تھا. تو جنہوں حکم دیتا ہو موجود نہیں سی تو پتہ چلے ہوئی سہاگن ہوئی جو پیا کو. اب حضور نے فرمایا بھی جاؤ. حضرت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں حجرے تو باہر نکلے نا, میں ان میں سے تھا. حضور کا جو آرڈر تھا نا وہ پاس کرنے کے لیے باہر نکلا. تو باہر حضور کے حجرہ کے جمع غفیر تھا, انتظار ہو رہا تھا کہ حضور آئیں نماز پڑھائیں. تو میں ویکھیا نا میری نظریں تلاش تو مینوں اکھاں اکھاں اشارے کرن حضور نے آنا کہ نہیں نماز پڑھان لئی. ہوں میں کیا بھی کوئی نہیں آنا. تو آرڈر مل گیا جی ابو بکر نو. تو میں ابو بکر کو دیکھا تو ابو بکر تو نہیں تھے. تو میں حضرت عمر نو کیا بابا جی آ جاؤ مصلے تھے. ابو بکر تو نہیں, آپ مصلے پہ آ جائیں. اندر سے حکم کیا ملا تھا مرو ابا بکر. جدو حضرت عمر دی آواز جلالی سی تے اچھی بھی سی قدرتی آواز. جدو حضرت عمر حضرت اللہ مصلی مصطفیٰ پہ کھڑے ہو کے نا جس کو حضور نے کہا مصلے پہ ابو بکر کھڑا ہو, انہاں تکبیر تحریمہ کہی نا اللہ اکبر. سنیں بھائی حضور تو بعد تو کوئی دلیل دی لوڑ کونی نہ بھی. تو اس تو بعد بھی دلیل نہ لبنی تو جاؤ پھر تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. حضرت زمعہ کہتے ہیں کہ حضرت مولا میرے دوستوں جمع غفیر تھا, منتظر تھے کہ حضور مصلی سنبھالیں اور ہمیں نماز پڑھائیں جیسے پہلے پڑھتے ہیں. ایک ٹکٹ کے دو نظارے ہوتے تھے, یار امامت بھی کرواتا تھا, پیچھے یار کا دیدار بھی ہوتا رہتا تھا. میں آج کتنے دن ہو گئے نہیں حضور نہیں آئے تھا. ہمیں ابو بکر نے پڑھا. حضرت زمعہ کہتے ہیں میں نے دیکھا ابو بکر نہیں ہے. تو میں حضرت عمر ہمیں آ جاؤ جی اگے لگو. تو حضرت عمر مسئلے تے کھڑے ہو گئے. تو انہوں نے جدو کہنا تکبیر تحریمہ اللہ اکبر, حضور نے ہمیں آواز کندی ہے انہوں سنو کوئی بیلیو. انہوں نے کہا جی عمر دی. حضور نے ہمیں یا اب اللہ والمسلمون الا ابی بکر, یا اب اللہ والمسلمون الا ابی بکر, یا اب اللہ والمسلمون الا ابی بکر. فرمایا میں کی کراں, اللہ بھی نہیں تیار تے سارے مسلمان بھی نہیں سوائے ابو بکر صدیق کے مسئلہ اسی کو دیا جائے گا. میرے آپ نے 3 مرتبہ رپیٹ کیا. فرمایا نہ اللہ سبحانہ وتعالی, نہ مسلمان, نہ آسمان والے وہ انکاری ہیں نہیں ہیں. ارے یار یہ وجہ کیا تھی؟ وہ جو سینہ ابو بکر میں تھا کہ نہ نمازوں کی وجہ سے فضیلت ہے نہ روزوں کی وجہ سے ہے, حالانکہ پہلے مسلمان ہیں. وجہ کیا تھی؟ جو ان کے سینے میں شروع سے یار کی محبت تھی. حضرت مولانا ابو سعید کہتے ہیں یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے بیلیو کہ جو نبی ہیں ارے اظہار رب کے حکم سے نبوت اور رسالت کا کرتے ہیں لیکن پیدا ہوتے ہی نبی ہوتے ہیں میرے دوست. اور دلیل کیا پیش کی؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. اللہ کے نبی پیدا ہوتے ہی نبی ہوتے ہیں. وہ رب کے وقت کا انتظار کرتے, رب کدوں اعلان کراندا, جب حکم ہوتا ہے تو اعلان کر دیتے. لہذا میرے دوستو ابو بکر صدیق رضا جو دل میں بات تھی نا وہ کی سی جڑی حضور نے ہمیں ابو بکر کے سینے میں جو بات ہے اس وجہ سے وہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. حضور مسجد نبی چاہ گئے, نماز کا وقت نہیں تھا. یہ بھی حدیث ہے صحیح حدیث. تو اپنے بیلی نو ویکھیا چہرے تے بڑا پریشان. میں کی ہویا عمر ابو بکر کی ہویا؟ ہمارا جی اسی 2 بیلیاں دے درمیان گل ہوئی تے اونچ نیچ ہو گئی. میرے کو ذرا زیادتی ہو گئی 18 20 یا 19 20. تو میں عمر کے گھر میں یا اللہ میں عمر کے پاس گیا ریئلائز کر کے نا. تو میں دروازہ کھڑا تو عمر نے دروازہ نہیں کھولا. میں نے فرمایا جا چلا جا, میں تو نہیں معاف کرنا. وہ جدوں لے کے آئے نا واپس, یعنی یار یاری ہو جاتا ہے, اونچی نیچ ہو جاتی. فرمایا میرے اور ان کے درمیان ہوئی. تو میں گیا منان عمر کے گھر میں گیا, انہوں نے دروازہ نہیں کھولا, ناراضگی ختم نہیں کی. تو حضور بیٹھے سی مسجد. تو حضور کیوں بیٹھے سی؟ نماز دا ٹائم تے کوئی نہیں سی. فرمایا آج یاراں دی لڑائی ہے تے اسی چلنے آنا ذرا آج فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا ہوگا. حضور جانتے دلوں کا حال. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, قریب مصطفیٰ ہے کوئی. تو حضور نماز دا ٹائم فرمایا بھی ابو بکر کیا پریشان کیوں؟ ہاں یا اللہ یا رسول معافی منگن گیا سی. نہیں فرمایا اللہ تینوں معاف کرے, اللہ تینوں معاف کرے, اللہ تینوں.
حضور نے کیا فرمایا؟ ابو بکر اللہ تینوں معاف کرے، اللہ تینوں معاف کرے، اللہ تینوں معاف کرے۔ حضور نے 3 دفعہ فرمایا اب بات کر۔ فرمایا یا رسول اللہ میں گیا تھا اس نے نہیں کیا۔ جب یہ بات ان تک پہنچی تو حضور نے تو بات کر دی نا، تو حضرت عمر نے پتہ چل گیا ہونا، کھڑک گئی ہونی تو آگے فوراً تو کیوں میں بیٹھے؟ حضور کا چہرہ متغیر تھا، لال سرخ تھا غصے میں۔ حضور نے جو ہی دیکھا نا، فرمایا تسی وہ لوگ جب تم میری تکذیب کر رہے تھے مکہ کے لیے میں تلواریں لے کر، حضرت عمر کو دیکھا۔ ماضی کو بات کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ حضور میں آج بیان کروں گا ابو بکر کا مقام میرے دل میں کیا ہے، جو حضرت حسان نے شعر پڑھا تھا کہ سارے دلوں میں آپ کی محبت ہے، اور میں حسان گواہی دیتا ہے کہ آپ کے دل میں ابو بکر ہے، اور ابو بکر کے برابر کوئی بھی نہیں آپ کے دل میں۔ آپ نے تبسم فرمایا، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ آگے نا تو حضور دا چہرہ چینج ہوا، رنگ ہو گیا سرخ۔ آپ نے لوگ تکذیب، عمر تو بھی تکذیب کرتا تھا، 6 سال تم نے لگائے، ہر ایک نے حجت کی، کوئی دلیل مانگتا رہا، کوئی چاند کے 2 ٹکڑے مانگتا رہا، کوئی کنکریوں کو کلمہ کی گواہی مانگتا رہا۔ پر میں ابو بکر وہ ہے بلا ہیل و حجت جو تھا، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ وہ کیوں پڑھا ہے؟ کیونکہ حضور نے جب فرمایا ابو بکر کے جو دل میں بات ہے وہ اس وجہ سے سب سے افضل ہے، جو ان کے دل میں بات ہے وہ اس وجہ سے افضل ہے۔ اب جب دیکھا نا انہوں نے حضور علیہ السلام کا ظاہری غصہ، ایک طریقہ ہوتا ہے تسی منگنا ہے بڑی انتہائی عزت انکساری بن جاؤ، وکھری ٹائپ دی طریقے سے اپنا حلیہ بنا لے۔ ویسے بندہ کھڑا کندے تو ہوتا، پیروں تے کھڑے ہوتا نا۔ حضرت معاملہ ہو گیا ڈاڈا تو گل 2 یاراں دی آ گئی، تو آپ نے حالانکہ ظاہری طور پہ قصور ظاہری طور پہ وہ سمجھا میرا بنتا ہے، فرمایا اللہ تینوں معاف کرے، اللہ تینوں معاف کرے، اللہ تینوں معاف کرے۔ حضور نے تو فرما دیا۔ اب جب آئے تو حضور کی ابو بکر صدیق کی وجہ سے حضور نے حضرت عمر کو ظاہری طور پر یہ کلمات فرمائے۔ حضرت عمر فرمایا بھی یار بڑا ناراض ہے، تو حضور ناراض ہو گئے تو پھر گل تو نہ بننی۔ وہ گوڑیاں دے بل بہ گئے، گوڑے نہیں ہوتے، گوڑیاں دے بل کے انتہائی فرمایا یار سنو معاف کر دیو، معاف کر دیو۔ ادھر معافی لائے۔ جب یہ حالت دیکھی تو یار تو تھے نا جگری، تو جب یہ دیکھا کہ عمر کی عدالت لگی حضور کی عدالت میں، یا رسول اللہ میں نے عمر کو معاف کر دیا ہے، میں نے عمر کو معاف کر دیا۔ تو یہ میرے دوستو ظاہری طور پر یہ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ نے فرمایا بھئی اشداء علی الکفار کا مصداق جو ہے نا ابو بکر صدیق بھی ہے، عمر فاروق بھی ہے۔ جب مسلمہ کذاب کا وہ معاملہ ہوا، جھوٹے نبی کا ہوا، وہ کہتے ہیں مؤخر کر دیں، مولا کائنات نے بھی کہا ابھی تھوڑے دن اس کو پینڈنگ کر دیں، مؤخر کر دیں، بعد میں نمٹ لیں گے۔ فاروق اعظم بھی پیش تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ آپ نے سیدھے جانا ہی جانا، آپ نے تلوار لئی تو سیدنا ابو بکر صدیق نے گھوڑا لیا۔ جب گھوڑے تے بہ گئے نا، ویر میرا گھوڑی چڑھیا والا گل نہیں سی، آپ نے گھوڑا لیا، تلوار لی تو آپ جانے لگے۔ اس کی مہار کس نے پکڑی؟ مولا کائنات نے ابو بکر صدیق کی مہار پکڑ لی گھوڑے کی۔ بابا جی کتنے چلے جے؟ میں جھوٹے نبی نو جہاد کرنی چلے ہاں۔ تو معاملہ ہے میں یہ وہ سینے میں بات تھی کہ ابو بکر وہ ہے، وہ دور اندیش ہے، وہ فہم بینی والا ہے کہ دیگر کے معاملات میں ہو سکتا ہے بعد میں سمجھ آئے، لیکن یہ سمجھے گا کہ پہلا مسئلہ اور کتنا ایشو کون سا اہم ہے۔ حضرت مولا کائنات نے فرمایا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا جھوٹے نبی کے خلاف میں جہاد کے لیے جاؤں گا، اکیلا چلا جاؤں گا۔ اگر میں لڑتے لڑتے میرے جسم کے ٹکڑے ہو جائے، کوے آئیں، چیلے آئیں، باز آئے، مدینہ کی گلیوں میں میرے ٹکڑے بکھر جائیں، وہ اٹھا کے لے جائیں، مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں، میں نے تو جان دینی ہے یار کے ختم نبوت کے لیے میرے دوست۔ تو مولا کائنات نے جب لگام پکڑی حضور ابو بکر صدیق دی، آپ نے جملہ کی بولیا، فرمایا حضرت جی تسی نہ جاؤ، اسی جو ہے گے، اگر آپ چلے گئے تو آپ ہیں مرکز، اور مرکز خلیفہ کو اگر پہنچ گیا نقصان، جو ہم جو پھر حیدر قرار ہیں، ہم جو ہیں حق و باطل میں فرق کرنے والے، تو ہمیں کون بعد میں ہمیں لوگ کہیں گے کہ آپ لوگ موجود تھے۔ آپ نے ہمیں بھی آپ نہ جائیں، اگر آپ چلے گئے تو آپ خلیفہ ہیں، خلیفہ تو رسول ہیں، لہذا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہو جائے گا، مرکز میں جو ہے خلیفہ ہے وہ ہم اس سے محروم ہو جائیں گے، حالانکہ آپ نہ جائیں، ہم تیار ہیں جانے کے لیے۔ حضور مولا کائنات نے روکا کہ آپ نہ جائیں، آپ مدینہ میں رہیں۔ تو یہ وہ چیز تھی میرے دوستو، جب حضور کا وصال ہوا، آپ پتہ ہے آپ احباب کو، تو سارے بندے پریشان ہو گئے، وہ کہتے ہیں جو حضور نہیں فوت ہو سکتے۔ حضرت عمر جیسی ہستیاں
وہ کہتے ہیں حضور فوج جڑا کہے گا میں دی گردن کاٹ دیں گا پاویں کوئی ہوئے صحابی میں نہیں. یہ بات ہمارے وہ وجہ کہ یار موت برحق ہے. کیا حضرت عمر کو وہ آیت نہیں پتا تھا یحیی و یمیت؟ اللہ ہی زندہ کرتا ہے مارتا ہے, زندگی کا خالق بھی وہ ہے, موت کا بھی ہے. آپ نے فرمایا اتنا حضور کے صدمہ تھا, پریشانی تھی, فرمایا وہ اتنے صدمے. ارے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہتی یار تم پوچھتے ہو, لوگوں پوچھتے ہو کہ ابا جان کی جدائی ہم پہ کیسے گزری ہے. اگر 12 بجے کا دن ہو, ارے وہ صدمہ مصطفیٰ 12 بجے کے دن پہ نازل ہو جائے تو وہ دن جو اپنی روشنی کھول کے کالی رات کی طرح سیاہ ہو جائے, اتنا صدمہ ہے. لیکن رب کے فیصلے پہ ہم راضی ہیں. لہذا میرے دوست اور بزرگوں, حضرت عمر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بر وقت آپ آگے سارے تلواراں کڑیاں, کو ڈگیا پہ, کوئی بیٹھا پہ, کسی کے ہوش اڑ گئے حضور کے وسال. آپ نے خبر ملی آپ کیوں گئے؟ تسی کہا جی حضور بیمار سے ابوبکر صدیق بار کی گیا کرن, کیونکہ اس دن آپ خیریت دریافت کر کے حضور کی گئے تھے اور حضور پہلے سے زاری بہتر تھے. تو وہ چلے گئے کہ میں اجازت لے کے گئے, حضور سے اجازت لے کے کہ میں جا رہا ہوں یا رسول اللہ باغ میں جا رہا ہوں. حضور نے فرمایا جاؤ چلے جاؤ. وہ چلے گئے. جب فوراً خبر پہنچی حضور کا وصال ہوگا, ابوبکر صدیق آئے تحمل کے ساتھ. یہ تھی وہ سینے میں دل. جو اہم معاملات آنے تھے جو کسی سے سنبھالے نہیں جانے تھے, وہ ابوبکر صدیق کی بر وقت فیصلوں نے. حالانکہ صدمہ ایسا ہے, فرمایا صدمہ یار کا ابوبکر صدیق کو نہیں ہے, لیکن اگر میں ہی ہمت ہار جاؤں گا تو امت مصطفیٰ کو یہ جو پہاڑ گرے ہیں یہ کون سہارا دے گا. آپ نے آئے تھے سارے صحابہ حضرت عمر, آپ نے حضرت عمر نہیں گئے, آپ نے عمر نے سنبھالنا نے پہلے اندروں ویکھے یار دا دیدار کرے. جب سیدہ عائشہ کے حجرے میں گئے, مسجد نبی میں 2 منٹ ٹھہرے پھر اندر چلے گئے. جب اندر گئے نا, حضور دے چہرے تے کپڑا اٹھایا تے بوسہ دیتا, اور میں پہلے نال بھی زیادہ سونے لگ رہے جی. اچھا دیدار کر کے باہر آ گئے تو ممبر, حضور کی ممبر پہ بیٹھے نہیں, ممبر کی طرف گئے. حضرت عمر ممبر کی, حضرت ابوبکر صدیق ممبر کی طرف گئے, ممبر کی طرف قریب کھڑے ہو کر بیٹھ جاؤ بے لیو سارے. حضور عمر فاروق تلوار, ہمیں عمر تلوار میان میں رکھ لے, بیٹھ جا. آپ نے پھر آیت پڑھی, فرمایا جڑا رب دی عبادت کرتا سی نا, رب سمجھو رب زندہ ہے. رب جو حضور کی بات کرتا تھا تو حضور اللہ کے بلاوے پہ چلے گئے, حضور وصال ہو گیا. جو حضور کی بات کرتا تھا تو حضور کا وصال ہو گیا. جو رب کی عبادت کرتا تھا ہے بھی اسی کی, تو رب زندہ ہے, رب کو موت نہیں آتی. پھر آپ نے آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل, میں محمد اللہ کے رسول ہیں, پہلے بھی جڑے آئے تو رب دے صدے نے, جدو رب نے بلایا تو رب کے بلاوے پہ چلے گئے. حضرت عمر دی تلوار ایویں سی تے آپ رہ گئی تھلے, تے آپ کہندے ہو ابوبکر صدیق آئے تو آج تو کیویں پڑھ چھڑی, سانو تے آئے تے ایویں سی جویں نازل ہی نہیں ہوئی. یہ آج ہی اتری ہے. تو وہ بر وقت جو امت مسلمہ میرے دوستو شدید مسائب میں تھی, غموں سے نڈھال تھی, آپ حضرت عمر نے فرمایا یہ لگتا ہے یہ آیت جیسے آج ہی نازل ہوئی ہے. نازل تو ارے سینہ مصطفیٰ پہ ہوئی تھی, لیکن جب آپ نے آیت پڑھی وما محمد الا رسول, محمد خدا نہیں ہے, رب کے رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل, ارے من قبل محمد, جتنے بھی رسول ہیں رب کے بلاوے پہ چلے گئے ہیں, ان کا بھی رب کا بلاوا آ گیا ہے. حضرت عمر کو اس وقت یقین ہو گیا حضور کا وصال ہو گیا. اس وقت پر وقت پہ پھر مانعین زکوٰۃ ہو میرے دوستو, یا مسلمہ قذاب و بدماش ہو, وہ جھوٹا ہو, نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہو, یا فتنہ ارتداد ہو, آپ نے 30 مہینہ where there is a will there is a way. جڑی ہمت ہوئے نا, ہمت جہاں ہمت ہو تو رب مہربانی فرماتا ہے. جہاں ہمت ہی نہیں ہے, پست ہمت لوگ ہیں, مولوی بھی اجڑے پہ, تو سارے اجڑے پہ, تو پیر بھی اجڑے پہ, خانقاہیں بھی اجڑا پہ. تو میرے دوستو جو پست ہمت ہوتا ہے وہاں بات نہیں بنتی. وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, فرمایا where there is a will there is a way, there will ہوتی ہے, میرے آرزو ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر رکھتا. رب کہتا کوئی محمدی ہے, کوئی لگانے والا ہے, کوئی جوش فاروق رکھتا ہے, کوئی تحمل ابوبکر رکھتا ہے, کوئی ارے قوت حیدری رکھتا ہے. ارے فضائے بدر پیدا کرو, 65 ہو یا 71 ہو یا آج 2022 ہو, ہم وہی ہیں, ہم کی پاور بھی وہی ہے, قدرت بھی وہی ہے. تم محمدی بننے کی نقل تو کرو, کوشش تو کرو, مدد تمہاری آئے گی میرے دو. ان تنصروا اللہ ینصرکم وانتم الاعلون ان کنتم, اگر تم مومن ہو, مومنوں کی شرطیں تم پری کر لو, رب محمد تمہاری مدد کے لیے میرے دوست موجود ہو. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے, آپ بیلی بیلے دے کندھے تے ہاتھ رکھ دے کہ نہیں, اور بیلی بیلے دے کندھے کوئی نجائز گل نہیں ہے. ہاں
لڑکا لڑکی دے کندھے تے ہاتھ نہیں رکھ سکتا انلیس ان دی بیوی ہوئے، ٹھیک ہے نا جی، ورنہ یار یار تو ہوتا ہے نا یار. اس طرح آپ نے باہر نکلے تو چاروں جنہوں نے چاروں یار کہنا نا، تو پیر میرے صاحب میں بھی ان چاروں کی قطعی طور پہ یہ نص قرآنی سے ثابت ہے کہ چاروں جو خلفاء ہیں یہ قرآن سے ان کی خلافت ہے. منکم، ہمارا جس طرح خلاف ہمارا تم میں سے بنائیں گے. اشداء علی الکفار کی تفسیر مہر علی نے کی ہے رحمت اللہ علیہ نے، کس سے مراد ابو بکر صدیق ہیں، فاروق اعظم ہیں، کہ انہوں نے پیس کے رکھ دیا کیسر و کسریٰ کو، ساری سلطنوں کو نچوڑ کے رکھ دیا. اور آپ کو پتہ جب عراق فتح ہوا جنگ قادسیہ میں، وہ سونے دے جناب گڈے لد کے آئے، آپ نے واپس بھیج دو. خمس ہوتا ہے نا 5واں حصہ، 4 حصے تو دے دیں گے نا لڑنے والے فوجیوں کو، وہ دے دیں گے نا. تو 5واں حصہ آیا وہ بھی جناب گڈیاں تے کھچراں تے لد کے انہاں خط بھی بھیجیا بھی اینے من سونا ہے. آپ ناممکن کیتا ہے نا فوجیاں نے. قادسیہ عراق دی جڑی ایران دی سلطنت دا جڑا سی نا ریڑھ دی ہڈی، انہوں اینا فتح کیتا ہے. تو لہذا 5واں حصہ بھی میں راضی ہو کے مدینہ والوں نے لوڑ نہیں مجاہدین چی تقسیم کر دے میرے دوست. آپ نے خمس بھی بھیجا، اتنا اہم تھا. اور کسی نے رستم کو مارا، ان دا جناب وہ زرق و برق والا سونے چاندی والا جبہ وہ بھی لے لیا. انہوں نے فرمایا بھی اے تینو مبارک ہوئے، تلوار بھی جس کا دستہ سونے کا تھا اور اس پہ جناب ہیرے جواہرات لگے تھے، جس نے مارا ان کا بھی نام ہے. فرمایا اے تینو بے لیا، تجھے دے دیا جائے گا، یہ تیرا خاص حصہ ہے. وہ سارا ان کو دے دیا گیا اور خمس بھی واپس دے دیا گیا سارا حضرت عمر. تو آپ اشداء علی الکفار سے مراد کہ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. تو انہوں نے اپنے دور میں تو فضیلت کے لحاظ سے بقول پیر میرے رشاہ صاحب رحمت اللہ یہی ترتیب ہے. پہلے ابو بکر صدیق ہیں، پھر عمر فاروق ہیں، پھر میرے حیا کے پیکر عثمان غنی ہیں، پھر مولا کائنات حیدر کرار. میرے دوست اللہ رسول کے شیر اور ہر مسلمانوں کے شیر اور مومنوں کے مولا وہ حیدر کرار ہیں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے جب اپنا وقت آیا تو انہوں نے بھی دین مصطفیٰ کے لیے اس خدمت تھی اس کو بھی سر انجام دی. حضور باہر نکلے، حضور باہر نکل کلے نہیں نکلتے. حضرت عمر فرماتے ہیں، حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں جب بدر دی سی نا رات صبح ہونی سی جنگ، بدماش شراباں پیتی جان، 950 بندہ سی میدان بدر جناب، شراباں پیتی جان جناب، 10 اونٹ ذبح کرن. ادھر مسلمان ادھی کھجور رمضان دا مہینہ تھا 17 رمضان. فرمایا میں گیا، میں حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ میرے دل خیال ہے میں حضور دے خیمے کے بعد پہرا دیا. وہ مسجد عریش آج بھی موجود ہے، اب بنائی ہے، 10-15 سال ہوئے. پہلے وہاں مسجد نہیں تھی، سعودی والے نے بنا دیا، حضور کا خیمہ تھا میدان بدر میں. اب مسجد عریش ہے، بہت عالی شان مسجد ہے. 2017 میں گئے ہم نے زیارت کی جا کے، رات 11:30 ٹائم تھا. مسجد نبی میں نماز پڑھی، ڈاکٹر اقبال صاحب نے فرمایا چلو یار. میں کہا جی اسی چوتھی دفعہ آئے تھے تو نام مقام بدر گئے. فرمایا تسی نماز پڑھ کے باہر ریڈی رہنا تو میں آ جاؤں گا فلانے دروازے تو. لنگر کھادا بریانی تے جناب گڈی تے چلے گئے. زہری صاحب دی نعت سن دے تو وہ مسجد عریش. حضرت مولا کائنات نے فرمایا میرا دل کیتا کہ میں جاواں حضور دے خیمے کے بعد پہرا دیواں. حضور مولا کائنات کہندے اور میں پہلے گیا نا تو ابو بکر صدیق تلوار ننگی لے کے فرمایا علی تو جا سو جا، اے ڈیوٹی میں دے یہ چلو اللہ میرے دوست، یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. خواب میں بھی اگر کوئی ہوتی تو ڈنڈی مار نہ بیان کرتے نا کہ میں کیا دیکھ کر آیا ہوں. یہ انہوں نے بیان کیا محدثین نے کتابوں میں ہاتھوں ہاتھ لے کر. حضور شیر خدا کے میرے دوستو اس بات کو بیان کر دیا. فرمایا میرے دل میں آیا آج اپنے آقا مولا کے بار خیمے کے صبح جنگ ہوگی بدر میں میں پہرا دیتا ہوں. مجھے کہا اے شیر خدا میرے بھائی علی سو جا، ہمیں نیند کی پرواہ نہیں ہے، یہ کام ہم کر دیں گے. تو آپ نہ حضور سوئے ساری رات نہ ابو بکر صدیق سوئے رضی اللہ تعالی. حضور باہر نکلے مدینہ شریف جدوں آ گئے سارے حالات ہو گئے، ہجرت ہو گئی. حضور باہر نکلے، جدوں باہر نکلے حضور نے میں ابو بکر تم ہی نال آ جا، اپنا ذرا باہر جانا ذرا پھرن ٹرن مدینہ. عمر نے فرمایا تم ہی آ جا، عثمان غنی نے فرمایا تم، علی نے فرمایا تم ہی آ جا. تو جدوں وہ آ گئے نا چار، حضور نے اشارہ کیا ابو بکر سجے پاسے آ. سیدنا صدیق سجے پاسے آ کے تو حضور انہوں نے کندھے تے ہاتھ رکھتا. اس طرح بھائی مصطفیٰ بیٹھے حضور مدینہ دی گلیاں چلتے پے نے تو بندے رات دا ٹائم نہیں سی دن دا ٹائم. حضور نے ابو بکر تو سجے پاسے آ جا، دائیں طرف آ جا. انہوں نے حضور نے ہاتھ رکھ لی. پھر باقی رہ گئے 3. حضور نے 3 فرمایا عمر تم ادھر آ جا کھبے پاسے. پیر میرر شاہ عبد العزیز محدث صدر بھی اس تحفہ اسنا عشرہ میں بیان کرتے ہیں یہ کیوں ہوا. حضور نے فرمایا کام تو سارے کو لینے تو سارے میرے نے، تو جدے ہاتھ رکھاں گے انہیں ہی کرنا ہے. فرمایا اسی اپنے دین دا دستو بازو انہاں دونوں نے بناؤں گے، بابا عمر بھی بناؤں گے تو فاروق عمر ابو بکر صدیق کو بھی بنائیں گے. حضور نے یہ ہاتھ اس طرح رکھا.
ہن دو رہ گئے، حیا کے پیکر عثمان غنی داماد مصطفیٰ اور شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمیں عثمان چادر دا پھلو پکڑ لا ساڈا، چھڈی نہ سنگی دا سنگ، تین ہو گئے، پیچھے رہ گئے شیر خدا۔ ہمیں تو اگے لگ جا۔ اب یہ منظر تھا، یہ سنیے، دو پانچ پاک نے بھی، انہوں دے بھی نے ساڈے بھی، وہ بھی ساڈے نے وہ بھی ساڈے، وہ اہل بیت اتحاد دے پانچ پاک ہے سنیاں دے، انہاں چ بھی حضور مرکزی تے انہاں چ بھی وہ موجود مولا کائنات بھی۔ حضور ٹور پہ تے باہر نکلو، جڑا مدینہ چ باری چ دیکھ کے کھڑکی چ تکدیاں ہی رہ گئیاں ویکھن، فرمایا یہ تے بڑا عجیب منظر ہو گیا۔ حضور نے ہاتھ رکھے، ایک اگے تے ایک پلو پکڑے۔ حضور جڑے جڑے حیران ہوندے سی نا، فرمایا بیلیو قبر ایویں پریشان نہ ہو، پریشان نہیں سی، حیران سی، پریشان نہیں سی، حیران سی۔ حضور نے فرمایا بھی قیامت والے دن جس جنت وچ جانا ہے نا سارے بخشوا کے، تو میں چاراں نوں ایویں کہہ جاں گا علی تو اگے آ جا، تو سجے آ جا، تو کھبے آ جا، تو اے عثمان میرا پلو پکڑے، ہم جنت میں بھی ایسے ہی جائیں گے، جنت میں لے کے جائے گی الفت حضور کی۔ فرمایا جنت میں بھی ہم ایسے جائیں، ہم سوئے حشر چلیں گے شاہد، فرمایا جنت میں بھی یہی اسی طرح۔ اور پھر حضور نے جملہ حضور جانتے تھے، فرمایا جنہوں نے اس ترتیب میں، اس سیکوینس میں، اس فرمایا کیفیت میں، اس صورت میں ارے ترتیب کو الٹ پلٹ کیا نا، اور اس میں میرے دوستو ڈویژن پیدا کی، فرمایا اون دیتے میرے رب دی لعنت ہو جو ان میں اس طرح تفریق پیدا کرے گا۔ یہ تو ہو گیا، یہ تو ایک دفعہ ہونا۔ پھر حضور ایک دن نکلے، فرمایا ابو بکر اڑا ہوں اتنے تو نہیں رکھا، ہوں فرمایا ابو بکر دے ہاتھ نوں پھڑ لیا، اب پکڑا ہو جی ہاتھ۔ ابو بکر صدیق دائیں تو فرمایا ہاتھ پکڑ لیا، حضرت عمر کو پکڑے، فرمایا ادھر ہاتھ پکڑ لیا، پکڑ کے حضور نے کیا فرمایا، ہوں روزہ انور کون نے اس دن جملہ بولیا سی کہ جنت میں اس طرح جائیں گے، ادھر دو کو ساتھ پکڑ کے نا ہاتھ، ایک ابو بکر صدیق کا ادھر سیدنا عمر فاروق کا ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے، تو جندہ حضور ہاتھ پکڑ لین، جندہ حضور ہاتھ پکڑ لین، حضور سوچ سمجھ کے پکڑ دینے کیا ہمیں، توبہ نعوذ باللہ، حضور نے پکڑ لیا ہاتھ، تے ادھر بھی پکڑ لیا۔ حضور میں بیلیو جڑا اج ویکھ دے پے جنا او نقشہ اور سی جنت جان دا، تے جنت تے جانا نا قبراں تو اٹھن تو بعد۔ فرمایا جدوں میں قبراں چ اٹھاں گا تے ایویں ابو بکر دا ہاتھ پکڑ کے تے عمر دا ہاتھ پڑ کے تے قبراں کھلن گیاں سی، قبراں تو باہر آ جاؤں۔ لہذا میرے دوست اور بزرگوں، جو عقیدہ ہمارے بزرگوں نے دیا، جو عقیدہ ہمارے سینہ بسینہ چلا رہا ہے، وہ قرآن و سنت سے میرے دوستو وہ اپروو ہے۔ صحابہ میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ چلو اس نے کہا، صحابہ نیند نہیں آ، حضور مولا کا فرمایا میں نے کوشش کی، میں بڑی کوشش کرتا رہا میں ابو بکر سے بڑھوں، ابو بکر سے بڑھوں، لیکن میں ہر مسئلے میں دیکھتا ابو بکر صدیق السابقون الاولون سبقت کرتے نظر آتے تھے۔ اور وہ جو حضور نے کہا کہ آج میں اللہ بھی تبوک میں 30,000 کا لشکر ہے، نہ کھانے کو ہے، نہ ستو ہے، نہ پانی ہے، تو سواریاں ہیں، 700 کلومیٹر دور جانا ہے، سپر پاور سے لڑنا ہے۔ حضور نے فرمایا بھی دل کھول کے رب کو دو، من یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف لہ اضعافا کثیرا، جیش الاسرہ جسے کہتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے، الیوم اسبق ابا بکر، فرمایا میرے دل میں آج ودنا ہے ابو بکر، آج میں بڑھوں گا، میرے کو پیسہ کھلا، فرمایا الیوم اسبق ابا، فرمایا آج میں ابو بکر سے کس میں بڑھوں گا؟ دینے میں، خیرات میں۔ انہوں کو سی لکھاں تے ابو بکر صدیق کچھ نہیں، وہ سارا کوئی تیار دے دے اٹھا یار 40,000 روپیہ سونے دا، تے ہون تے سونا لبدا ہی کونی نا، 40,000 سونے دا، ہجرت سے قبل 20,000 عامر بن فہیرہ دوسروں کو سیدنا بلال کو سونے دا ڈلی دے کے خرید لیا، سارا کچھ 40,000 20,000 رہ گیا، جڑا رہ گیا نا تے نال لے کے آگے ہجرت وقت حضور نے ہمیں مدینہ چ مسجد بنانی ہے، رب دا گھر بعد وچ بنے گا تے ہمارے گھر بعد میں بنیں گے، جسد دا پلاٹ ویکھ لیا تے پسند بھی آ گیا ہے تے کرو کچھ ہن بیلیو۔ حضرت ابو بکر صدیق کے فرمایا ہون سمجھ آئی جڑا 20,000 رکھیا سی نا بچ گیا، وہ میرے کو لائے آپ گئے تو دوا دا پنڈ لیا کے اگے رکھ فاستبقوا الخیرات، وہ تکدیاں ہی رہ گئی ہیں۔ فرمایا کی ہے یا رسول اللہ پلاٹ پسند آ گئے تے 20,000 سونے دا روپیہ ہے تے دیو، تے جو کرنا چاہتے جی کر لو۔ مسجد نبی جتھے ریاض الجنہ بنا جہاں ممبر بنا، حضور میرا ممبر میرے حوض کوثر کے اوپر، اور جہاں پاؤں لگے ہیں وہ جنت کی باغوں میں سے باغ ہے جہاں آپ دھکے دے کے نمازیں پڑھیں، یا 2 نفر ہی مل جائیں، 2 نفر ہی مل جائیں۔ وہ کس نے خطہ لے کے دیا؟ ظاہری ہے حضور کا سارا کچھ میرے دوستو، یہ ابو بکر صدیق نے 20,000 دے دیا، سارا کچھ دے دیا، تو جڑا ملتان والے لے گیا ہار 7 لاکھ دا،
پھر آ گئی گل یاد، کہتے جی اسی حضور غوث پاک دی اولاد ہے، اولاد ہے، اولاد دی نفی نہیں کر سکتا، اسی کون ہونے نفی کرنے والے؟ تو جب ابو بکر صدیق نے فرمایا بھی ہوں میرا ساڑا آخری وقت آ گیا ہے، آ فرمایا جڑا میں اونٹ لیا سی نا کدی جانا سی باہر، اور اونٹ بھی واپس جمع کراؤ، وہ جڑی گڈیاں لے جاندے تسی سرکاری گڈیاں، فرمایا اونٹ بھی بیت المال میں واپس لیں، 4 چیزاں واپس کرتی ہیں، پیسہ تو پہلے دیتا 40,000 روپیہ سونے دا، فرمایا اونٹ واپس دے دو، لیا سی سواری واپس جمع کرواؤ، وہ دے دیا۔ دوسرا فرمایا ایک کمبل سی میں لیا سی، میرے کو کمبل کونی سی، بیت المال دا لیا سی، وہ بھی دیو واپس۔ فرمایا کہ پیالہ جنہیں جو میں کدی کھا لیندہ سی ستو پا کے، کھجوراں کھا کے ستو بنا کے، وہ بھی واپس کرو۔ فرمایا اے سارا کوئی دے دیو، کمبل بھی دو، پیالہ بھی دو، اور جڑی تنخواہ لئی جے بطور وزیر اعظم آج تک مجھے تاریخ دنیا میں دکھا دیں وہ تنخواہ کوئی جمع کراندہ ہے، لے کے جمع کراندہ۔ ضرورت تو تھی نا تنخواہ کی آپ کو، تنخواہ جو تن کو ضرورت ہوتی، تن میں نہ تن، اے تن میرا چشمہ ہوئے، خواہ میں نہ ضرورت، اسی لیے کہتے تنخواہ سیلری۔ آپ ہمیں لوڑتے سی پر جڑی میری پراپرٹی تھوڑی بہتی ہے نا انہوں ویچ دیو، تو 30 مہینے دی تنخواہ جڑی میں لئی سی وہ بیت المال میں جمع کروا دو۔ پھر باغ فدق کیسے لے سکتے تھے جنہوں سارا کچھ مصطفیٰ پہ قربان کر دیا، نہ نبی نہ باپ کو دیکھا، وہ لے کے آگے پیسہ۔ فرمایا باپ بھی اللہ کے سپرد ہے، 2 بیٹیاں بھی اللہ، جس میں عائشہ بھی تھی، سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی، سارا کچھ رب کے سپرد ہے۔ یہ عقیدہ ابو بکر صدیق کا ہے، بلبل کو پھول ہے، بلبل کو بس، فرمایا صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، پروانے کو شمع ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ لہذا آپ نے سارا کچھ بیت المال 4 چیزاں لئیاں، 4 واپس ریٹرن کر۔ یہ ہے ریاست مدینہ کا پہلا پتھر جو تھا وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ لہذا انہوں نے فرمایا الیوم اسبق و بکر، بس آخری بات ہے، آج میں عمر کو ابو بکر کو ودنا ہے، وہ لے کے گل چلے گئے تو لے آدھا، فرمایا جلدی جلدی کر، جلدی جلدی کر، وہ نہ جلدی نہ کر لے، آدھا دے دے، آدھا کر دے، آدھا کے لے کے آگے بڑی گٹھڑی بن کے لے آئے حضور کے۔ فرمایا کی لے کے ہمیں آدھا لائیں تھے 50-50۔ ماشاءاللہ اللہ برکت دے عمر تینوں۔ تھوڑی دیر بعد آئی میں دیکھن، ہمیں وہ چھوٹی جی گٹھڑی بنی، جڑا سوٹ حضور دے کول پایا سنو بھی کیا بھی لا دے، سارا کچھ بن کے حضور دی خدمت پاؤں میرا۔ میں کیا لے کر آئے؟ میں یا رسول اللہ کچھ نہیں لے کے سارا کچھ آ گیا ہوں، اور گھر میں اب قیت لہم اللہ و رسول، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کے آ گیا ہوں۔ حضرت عمر نے اسے نہیں کیا، فرمایا وہ عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے۔ فرمایا آج میں نے کہا تھا کہ میں بڑا خوشحال ہوں، پیسے کارے چباوا نے، آج میں نمبر لے جاؤں گا، لیکن السابقون الاولون، فرمایا اولئک هم المقربون، فرمایا اے ابو بکر آج بھی تو پہلے نمبر لے گیا ہے۔ یہ تھی صحابہ کرام کی محبت دین کے لیے، حضور علیہ السلام کے لیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جن احباب نے 44 والوں نے اس بزم کو محبت بھری عقیدت بھری بزم کو سجایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر بھی عطا فرمایا تھا۔ جیڑا نسل در نسل عقیدہ چلا رہا ہے، جو عمر نسل سینہ بسینہ، اللہ تعالیٰ اسی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل پیرا ہی نہیں، چرچہ بھی کرنا پہنتا آ کے ممبران تے محراباں تے، جب ممبروں محرابوں پہ ان کی عظمتوں کو ان کو اس کو طرف ہاتھ بڑھائے جائیں، زبانیں دراز کی جائیں، تو پھر علماء حق کا حق ہے۔ الحق فالحق، حق کو حق کہنا جو ہے داعیاً اللہ، اللہ کی طرف بلانا ہے۔ اور میرے دوستو یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں، اہدنا الصراط المستقیم انعمت علیہم، فخر الدین رازی ہو، محمود علوسی ہو یا حافظ ابن کثیر ہو، فرمایا اس سے مراد شیخین ہیں، اور اس سے مراد حضور علیہ السلام ہے اور حضور کے سارے صحابہ، لیکن بدرجہ یتم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ و سیدنا عمر فاروق اور دیگر اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیاں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اسی عقیدے کے ساتھ ہمیں دل و جان پہ قائم رکھے اور کاربند رکھے، اور اسی عقیدے کا چرچا جو ہے جب ضرورت پڑے تو میدان عمل میں آ کے اس کے اظہار کی بھی توفیق عطا فرمائے، رب کی رضا کے لیے اور حضور کے دین کی سربلندی کے لیے۔ فما علیہ الا البلاغ۔